اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج پہلے عشرے کی 9 تراویح ہماری مکمل ہو گئی. کل انشاءاللہ 9واں روزہ ہے اور کل کی جو رات ہے وہ پہلے عشرے کی آخری رات ہے. ایک تو پہلے عشرے کی آخری رات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شب جمعہ ہے. یعنی دونوں صورتوں میں وہ رات بڑی برکت والی رات ہے. آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ. یعنی رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے 10 دن رحمت ہے اور 10 دن ختم ہوں گے تو رحمت ختم ہو جائے گی. نہیں، رحمت ابھی موجود رہے گی، اوپر سے مغفرت بھی آ گئی. سبحان اللہ. یعنی پہلے ایک چیز مل رہی تھی، اب 2 ڈبل ہو گئی. اچھا، پھر جب یہ 20واں روزہ آئے گا تو پھر رحمت بھی موجود ہوگی، مغفرت بھی موجود ہوگی اور جہنم سے آزادی کے پروانے بھی جاری ہونے لگ جائیں گے. تو تینوں نعمتیں اکٹھی ہو جائیں گی. اس لیے پھر سارے رمضان کی جتنی انعامات ہیں اتنے ایک طرف، اور صرف وہ جو آخری رات آئے گی چاند رات اس کے نام ایک طرف. لیکن یہ بھی یاد رکھیں، شیطان کی بھی عجیب چال ہے. جیسے جیسے اللہ کی طرف سے مہربانی بڑھنا شروع ہو جائے گی ویسے ویسے شیطان چونکہ بڑا جو ہے اور بڑے بڑے جو سرکش شیاطین ہیں وہ قید ہیں، لیکن ان کی بہت ساری نسلیں قید نہیں ہیں. پھر انسان جو ہیں وہ بہت سارے انسان مزاج کے اعتبار سے شیطان بن چکے ہیں. یعنی شیطان سے مراد یہ ہے کہ شیطان کے خیالات اور اس کی سوچ کو انہوں نے اختیار کر لیا. تو جیسے جیسے وہ قیمتی گھڑیاں قریب آئیں گی ویسے ویسے ہمارے دلوں میں خیال آنا شروع ہو جائے گا کہ عید کی تیاری کرنی ہے. حتیٰ کہ پھر بازاروں کی رونقیں بڑھ جائیں گی. ابھی شام 6 بجے بازار بند ہو جاتے ہیں، پھر ان کی ٹائم بڑھ جائیں گے، حتیٰ کہ چاند رات کو ساری رات بازار کھلے رہیں گے. تو گویا ایک طرف اللہ انعام دے رہا ہوگا، ایک طرف دنیا کا سامان ہوگا. تو یہ میرے اور آپ کا اپنا اختیار ہوگا کہ ہم کس چیز کو زیادہ عزت اور زیادہ ویٹ دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ سب. دوسری بات یہ ہے کہ جو منزل ہماری چل رہی ہے، اب ہم 9ویں پارے میں داخل ہو گئے. 8واں پارہ ہمارا تقریباً ختم ہو گیا. سورۃ انعام ہماری چل رہی تھی، اعراف آ گئی، اب انفال آ گئی. یہ ساری بڑی صورتیں ہیں قرآن کی. میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ بقرہ کے بعد سے لے کر یہ 7 طوال کہلاتی ہیں، 7 بڑی صورتیں. اچھا، ان صورتوں کے موضوعات بہت سارے ہیں اور ان صورتوں کے اندر انبیاء کی جو کہانیاں ہیں وہ بہت زیادہ ترتیب سے ریپیٹ کی گئی. ابھی یہ جو انعام ہے پیچھے، اس کے اندر تو تقریباً جتنے نبیوں کا ذکر قرآن میں آیا نا وہ ان سب کا ایک ہی جگہ پہ آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت اور جناب عیسیٰ تک وہ پے در پے پورے قرآن میں یاد رکھیں 26 پیغمبروں کا ذکر ہے. ٹوٹل انبیاء جو دنیا میں آئے ہیں وہ 1,24,000 ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سب کے نام تو کوئی بھی نہیں جانتا. تو ان کے قصص الانبیاء کے اندر بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ نام ملیں گے تو 100 مل جائیں گے، 150 مل جائیں گے حدیثوں میں سے نکال کے. تو باقی کدھر ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے اس کا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں جس کا سبق یاد رکھنا ہے نا وہ محمد رسول اللہ. تمہیں اس کا سبق یاد ہے. تمہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آدم نے کیا کہا تھا، شیش نے کیا کہا تھا، نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ابراہیم نے کیا کہا تھا، فلاں فلاں نے کیا کہا تھا. اس کو چھوڑ دیں. بس ان کا نام تمہارے لیے قرآن کے پہلے صفحے پر لکھا دیا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل. یا رسول اللہ، جو کچھ آپ پر اترا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے اترا ان سب پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. ایمان ہم لاتے ہیں، عمل ہمیں کرنے کی پابندی نہیں ہے. نہ ہم نے تورات پہ عمل کرنا ہے، نہ ہم نے زبور پہ عمل کرنا ہے، نہ ہم نے انجیل پہ عمل کرنا ہے. ہم نے صرف اور صرف قرآن پہ عمل کرنا ہے. اور یاد رکھیں، جو مغز تھا تورات کا وہ بھی قرآن میں پڑھا ہے، جو زبور کا مغز ہے وہ بھی قرآن میں پڑھا ہے، جو انجیل کی نچوڑ ہے وہ بھی قرآن میں پڑھا ہوا ہے. اس لیے جس نے اب قرآن پڑھ لیا گویا اس نے سب کچھ پڑھ لیا. سبحان اللہ. اس لیے جس نے محمد رسول اللہ کا کو فالو کر لیا، ان کے نقش قدم کو پا لیا، یوں سمجھے اس نے سارے پیغمبروں کو پا لیا. سبحان اللہ. اس لیے ایک شاعر کا شعر ہے کہ جدا جدا جو کمالات انبیاء میں تھے، جدا جدا جو کمالات انبیاء میں تھے وہ مجتبے ہوئے تو ایک حبیب خدا میں تھے. یعنی وہ سارے معجزے جب اکٹھے کیے گئے تو پھر وہ محمد رسول اللہ میں آئے. جیسے پھول پتیوں سے بنتا ہے لیکن گلدستہ بہت سارے پھولوں سے بنتا ہے. سارے پیغمبروں کی حیثیت جو ہے نا وہ پتیوں والی ہے. کچھ پیغمبر پھولوں جیسے ہیں، لیکن جب سارے پیغمبروں کی پھول پتیاں اکٹھی کر کے گلدستہ بنا دیا جائے تو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اس آج کی منزل کے ابھی آخری آیتوں میں، آخری رکعتوں میں قاری صاحب نے ایک آیت پڑھی
جو میں سمجھتا ہوں بھئی پورے قرآن کے اندر خدا کی محبت اور اپنے محبوب سے محبت کا شاہکار ہے. اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ان کو کیسے عذاب دوں، میں ان کو کیسے عذاب دوں، میرے محبوب تو بھی تو انہی میں رہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی میں کہتا ہوں بھئی اس سے بڑی محبت کا جملہ نہیں ہو سکتا. کاش ہمیں یہ بات سمجھ آئے. اللہ کہتا ہے میں ان کو کیسے عذاب دوں تو جو ان میں ہے. اور قیامت والے دن بھی یہی بات ہوتی ہے سبحان اللہ کہ ہر پیغمبر بھی آپ کی طرح میری طرح رو رہا ہوگا، اس کو نفسی نفسی کی پڑی ہوگی. ایک محمد رسول اللہ ہے جنہیں اس دن بھی میری اور آپ کی پڑی ہوگی. سبحان اللہ. اس دن بھی ہماری پڑی ہوگی، انہیں کسی کی نہیں پڑی ہوگی. نہ اپنی پڑی ہوگی، نہ اپنی بیوی بچوں کی پڑی ہوگی، نہ اپنے نواسے حسین کی پڑی ہوگی. اس دن بھی میری اور آپ کی پڑی ہوگی. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ اس دن بھی باقی ہمارے جسموں کے تو کپڑے نہیں ہونے، تو پگڑیاں اور ٹوپیاں کدھر ہوں گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی. ان کے پاس لباس بھی ہوگا، ان کے سر پہ پگڑی بھی ہوگی. وہ اپنی پگڑی اللہ کے عرش پہ، یعنی جہاں انہیں خیال ہے کہ یہاں اللہ کے قدم ادھر رکھ دیں گے. اللہ کہیں گے یا اللہ میں پگڑی لا دیتی ہوں، بس تو مہربانی کر دے. اللہ. تب اللہ رب العزت مہربان ہو. اس لیے نا ہمارے اور آپ پر حضور کا تو بڑا قرضہ ہے، ہم وہ چکا ہی نہیں سکتے. کوئی بھی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو کہے کہ جی میں نہ، یار میں اس دن آپ کو بتا رہا تھا بندہ تو اپنی ماں کا قرضہ نہیں اتار سکتا، اپنے باپ کا قرضہ نہیں اتار سکتا. یہ بیچارے ماں باپ ہیں جو ساری زندگی اولاد کے مقروض رہتے ہیں. اولاد بتاتی رہتی ہے جی تسی فلانے موقع تے میرے کو پیسے لے سکتے. ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ بھئی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی امی ابے کا. لیکن دنیا میں کوئی اولاد ایسی نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کا احسان اتار دے. جیسے وہ صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر میں اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے لے جاؤں اور میں سارے مشکل راستے گزاروں اور میں جناب حج کرا کے لیا ہوئے ہوئے مشکل پہاڑ گھاٹیاں منا لے جاؤں، مزدلفہ لے جاؤں، عرفات لے جاؤں، مطاف میں لے جاؤں، طواف وداع کراؤں، طواف زیارت کراؤں، ملتزم پہ چمٹاؤں، پھیرے لگواؤں، پانی پلاؤں، سب کچھ کروں، پھر بھی اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھائے پھر جب گھر لے آؤں گا تو پھر میری ماں کے احسان تو برابر ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا کملیا اب بندہ تو ایسے کر نہیں سکتا، اگر ایسا کر بھی لے تو تو اپنی ماں کی سردیوں کی اس رات کا ایک رات کا بدلہ، جب تو نے سردیوں کی رات میں بسترے پہ پیشاب کیا تو تیری ماں تڑپ گئی اور اس نے جلدی جلدی نرم اور گرم جگہ پہ تمہیں منتقل کر کے تیری پیشاب والی جگہ پہ خود چلی گئی. اللہ. اور ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کہ ہماری اور آپ کی ماؤں نے کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا کیا. آج کے بچوں کو تو خیر ویسے ہی نہیں پتا، یہ پیمپر زدہ بچے ہیں، انہیں تو یہی نہیں پتا پیشاب پخانہ اندر ہے. لیکن جو پہلے وقت تھے ان بیچاری ماؤں نے سب کچھ کیا. اس لیے حضور نے فرمایا اگر تم کر بھی لے تو ایک رات کا بدلہ نہیں چکا سکے. پھر دوسری صورت اعراف کے، کیونکہ کل کی منزل میں میں نہیں حاضر تھا یہاں، صورت اعراف کے اندر ایک تذکرہ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن نا ہر عمل کا تول ہونا ہے، ہر عمل کا تول ہونا ہے. اچھا یہ جو تول ہونا ہے نا، اچھا بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میدان معاشر میں تو حلال حلال پڑی ہوگی، 1,24,000 پیغمبر ان کی امتیں، اگر ہم پھنس گئے کہیں اور جو کہ خطرہ ہے تو ہم آپ کو کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہر اوکھی جگہ پر میں ہوں گا، لیکن جس جگہ پر میں زیادہ ذمہ داری کے ساتھ موجود رہوں گا وہ جگہ ہوگی جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں، اور میں دیکھوں گا کہیں میری امت ہی پھنستا ہے تو میں کوئی جھٹکا دے سکوں تو میں جھٹکا دلا کے اس کا بیڑا پار کراؤں. سبحان اللہ. یہ بات ہماری ماں نے تو ہمیں نہیں کہی کہ میں اس طرح کروں گی، ہمارے باپ نے تو ہمیں یہ بات نہیں کہی، اس لیے کہ ان کا نقشہ تو قرآن نے اور طریقے سے کھینچا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اس دن تو ماں بچے سے دامن چھڑائے گی. ابھی تو ماں بچے کے حصے کی مار کھاتی ہے، بچے کے حصے کی جھڑکیاں کھاتی ہے. ماں بیچاری اولاد کی خاطر پتہ نہیں کدھر کدھر دھکے کھاتی ہے. لیکن قیامت والے دن یہ ماں بھاگے گی،
باپ بھاگے گا، اولاد بھی بھاگے گی، بہن بھائی میاں بیوی سارے ایک دوسرے سے بھاگے گا، سر پہ اتنی پڑی ہوگی کہ کسی کو پرواہ نہیں ہوگی اس بات. حضور نے فرمایا میں اس دن بھی آپ کی پرواہ کر رہا ہوں، سبحان اللہ. میں تول والی جگہ پہ کھڑا ہوں. اور پھر حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بندے کے کرتوتوں کے 90,000 رجسٹر نکل آئیں گے، 90,000. اور اس کا جب فیصلہ حضور اللہ تعالیٰ لکھوانے لگے گا تو اللہ آخری دفعہ فرشتے سے کہے گا ویکھو یہ پوٹڑی وچوں یہ بوری وچوں کوئی لب کوئی ہوش ہے بھی ہے کہ میں لکھا فیصلہ. تو وہ دوبارہ جھاتی مارنے کے لیے جائے گا. حضور فرماتے ہیں وہ جب سارا پر کھنگالے گا تو اس کو ایک اندر سے ایک چھوٹے سے کاغذ کا پرزہ نکلے گا. وہ دیکھے گا اس کو غور سے کہ اچھا یہ ہے، تو اس کو آ کے نیکی کے پلڑے میں رکھ دے. اچھا جب نیکی کے پلڑے میں رکھے گا تو اچانک نیکی کا پلڑا بھارا ہونا شروع ہو جائے گا اور بدی کا پلڑا اوپر ہونا شروع ہو جائے گا، حالانکہ اس کے اندر 90,000 کرتوت لکھے پڑے ہیں. اللہ کو سارا پتہ ہے، لیکن اللہ اچانک آواز دے کے پوچھے گا بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا تھا کاغذ پہ؟ تو وہ فرشتہ آگے سے عاجزی سے کہے گے یا اللہ اس پہ تیرا نام لکھا ہے، سبحان اللہ. اس پہ تیرا نام لکھا ہے، اس نے کبھی سچے دل سے تمہیں یاد کیا تھا اور تیرے نام کی تسبیح پڑی تھی اور تو اس کے اس عمل پر خوش ہو کے تو نے یہ عمل قبول کر لیا تھا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے. پھر ہمیں یاد آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق اور حضور نے پھر ان کے متعلق بتایا کہ انہوں نے فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے، سارے پہاڑ، سارے جھیلیں، جھرنے، سمندر اور جزیرے اور سب کچھ، حتیٰ کہ آسمان، سورج، چاند، ستارے، جنت، دوزخ، عرش، فرش، سب کچھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لکھا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں اللہ کی طاقت اور اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ جس کاغذ پہ لا الہ الا اللہ لکھا پڑا ہوگا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور سارا کچھ جس پلڑے میں ہے وہ ہلکا ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا اعمال کے تول ہوئے. جتنے بھی ہم اچھے بول بولتے ہیں نا، یہ اچھا بول بھی اس دن وزن کی طرح آئے گا. ہم نے راستے سے کانٹا ہٹایا، ہم نے راستے پہ پڑا ہوا پتھر ہٹایا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، ہم نے راستے پہ کیلے کا چھلکا دیکھا تو ہم نے سائڈ پہ کر دیا، ہم نے اس کے علاوہ کوئی موذی جانور دیکھا کہ جس سے خطرہ پیدا ہوا کہ یہ کسی کو کاٹ نہ لے تو ہم نے دیکھا کہ اگر تو یہ چلا جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو مار دینا چاہیے کہ ہمیں تو نظر آ گیا کوئی اور مرے گا. فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو نظر نہیں آئے، کوئی ویڈیو بھی نہیں ہے. فرمایا قیامت والے دن یہ مجسم روپ دھار کر تول میں ڈالے گا. سبحان اللہ. تمہارا بول بھی ڈالا جائے گا. اس لیے فرمایا قیامت والے دن تول کے اندر جو سب سے اعلیٰ چیز تلے گی وہ حسن اخلاق ہے. سب سے اعلیٰ چیز حسن اخلاق. یہاں سے ایک بات یاد آئے گی، آپ کو یاد ہے 2 جنازے حضور کے سامنے سے گزرے تھے. ایک ایسی عورت کا جنازہ گزرا، حضور نے پوچھا یہ سامنے جنازہ کس کا جا رہا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ فلانی عورت ہے. کہتے کون سے والی؟ کہتے جی وہ. کہتے اچھا اس کی کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نماز روزہ تو بڑا کرتی ہے لیکن اس کی زبان سے محلے والے تنگ ہے، کرخت زبان ہے، غصے سے بولتی ہے، لوگ ڈرتے ہیں اس سے کہ قریب نہیں جاتے. اچھا حضور نے فرمایا وجبت ہاں، پھر چپ کر. کچھ دیر بعد یا 1-2 دن بعد دوبارہ ایک اور جنازہ وہ بھی ایک عورت کا تھا. حضور نے پوچھا یہ سامنے کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی فلانی عورت کا. کہتے یہ کون تھی؟ کہتے فلاں. کہتے اچھا اس کی کیا خبر ہے؟ کہتے یا رسول اللہ یہ نماز روزے کی تو بس پوری تھی لیکن یہ بڑی خیر خواہ عورت تھی اور یہ اخلاق کی بڑی اچھی تھی، ہر کوئی اس سے خوش تھا، اس کا کسی سے جھگڑا نہیں تھا، یہ ہر کسی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتی تھی، منافقت نہیں کرتی تھی. حضور نے فرمایا وجبت ہاں. صحابہ نے پوچھا کہتے یا رسول اللہ اس دن والی عورت کے لیے بھی آپ نے کہا وجبت ہاں، آج والی عورت کے لیے بھی آپ نے کہا وجبت ہاں، تو ہمیں سمجھ نہیں آئی نا دونوں کا ایک ہی نتیجہ ہے. حضور نے فرمایا وہ جو پہلی تھی نا جو بظاہر اللہ کو راضی کر رہی تھی نماز روزے پڑھ کے صرف، لیکن اخلاق اور بدعمالی اس کی یہ تھی کہ لوگ اس سے تنگ تھے، اس پر دوزخ واجب ہو گئی
اور یہ جو ہے نماز روزے کی بس پوری تھی، لیکن اخلاق عمدہ تھے، منافقت نہیں کرتی تھی، اپنے کردار کے میں خیال کرتی تھی، دوسروں کے کردار کے بھی پردہ ڈالتی تھی. فرمایا اس پر جنت واجب ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کا معاملہ بڑا عجیب ہے. بس اعمال ہی کے حوالے سے جب موضوع چھڑ جائے تو ایک حدیث اور بیان کر کے دعا کی طرف بڑھتے ہیں. صحیح بخاری قرآن کریم کے بعد دوسری سب سے بڑی سچی کتاب ہے. یعنی قرآن کا تو کسی سے مقابلہ نہیں ہے نا، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑی سچی کتاب تو ہے کوئی. تو جو انسان کی مرتب کردہ کتابیں ہیں نا، ان میں اصحاح الکتب بعد القرآن جو ہے وہ صحیح البخاری، امام بخاری علیہ رحمہ کی تحریر ہے، لیکن وہ حضور کی حدیث ہے. اس کی جو پہلی حدیث انہوں نے لکھی ہے وہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا در و مدار نیت ہوتا ہے. اور اپنی کتاب جب ختم کرتے ہیں آخری حدیث جب اس میں لکھتے ہیں، وہ حدیث لکھتے ہیں جو یہی بات ہے، یہ اعمال ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن تول میں بڑے بھاری ہوں گے. یعنی زبان پہ پڑھنے کے لیے کیا ہے، بہت ہلکے ہیں، آرام سے بندہ پڑھ لیتا ہے، لیکن جب ان کو تولا جائے گا تو کیا ہوگا، وہ بہت بھاری ہوں گے، ان کا تول ہی پورا نہیں ہو سکے گا. صحابہ نے مجھے یا رسول اللہ جلدی بتائیے وہ کیا ہے. فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تصویر فرشتوں کی تصویر ہے. جس دن یہ سورت انعام لے کے فرشتے اترے ہیں نا آسمان سے، تو حضور فرمایا کہ ان کے ساتھ 70,000 فرشتہ آسمان سے نیچے اترا یہ سورت حضور کو دینے کے لیے. سبحان اللہ. اور وہ سارے فرشتے کیا کر رہے تھے، یہ تصویر پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میرے صحابہ کاش تم دیکھ سکتے، کاش تم سن سکتے. میرے رب کی قسم میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں کہ پوری کائنات کے اندر ایک وجد کی سی کیفیت ہے، اور ایسے لگتا ہے ہر چیز بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. اور پھر حضور بھی یہی پڑھتے رہے. اس دوران پھر یہ سورہ جو ہے، اور یہ تقریباً مکمل کی مکمل صورت جو ہے حضور کو عطا فرمائی گئی. اور بھی بے شمار موضوعات ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے یہ رمضان جو ہے اور اس رمضان کے تعلق قرآن جو ہے آسان فرمائے، اور یہ رمضان اور قرآن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنائے، اور ان کی ناراضگی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ تیرے نبی کا واسطہ تو نے ہمیں یہ کلمے کا جو راستہ دیا ہے، اس راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. یا اللہ ہمیں ساری زندگی کلمے کی اتباع کی زندگی نصیب فرما دے، اور حضور کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرما دے. اور یا اللہ اب تک کی زندگی میں جو غفلتیں ہو گئی ہیں تو معافی عطا فرما دے. جو زندگی کے 4 دن بچ گئے ہیں اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ یہ رمضان اور قرآن ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے. ان کی ناراضگی سے یا اللہ اعمال عطا فرما دے. قاری صاحب جہاں جہاں اس تمام روئے زمین پر جتنے بھی حفاظ قرآن پڑھ رہے ہیں تراویح میں و نوافل میں، اور جو خوش نصیب سماعت کر رہے ہیں یا اللہ ان کا سننا ان کا سنانا قبول فرما دے. جو اونچ نیچ ہو جائے یا اللہ تو معافی عطا فرما دے. بشری تقاضوں کو دیکھتے ہوئے یا اللہ تو معاف فرما دے. اور یا اللہ قرآن فہمی کے شرف نصیب فرما دے. اس کے صدقے یا اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرما دے. جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دور فرما دے. بے اولادوں کو اولاد سارے نصیب فرما دے. جنہیں اولادیں دی ہیں انہیں اپنے والدین کا فرما بردار فرما دے. یا اللہ اولاد کی دکھ اور ان کی ظلم سے بچا دے، اور ان کے سکھ دیکھنا نصیب فرما دے. جتنے دوستوں نے دعاؤں کی درخواست کی سب کی نیک دعائیں قبول فرما دے. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين.